معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگ 17 روزے مکمل کر چکے ہیں اور آج کی یہ ہماری 18ویں تراویح ہے۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ باتیں 11ویں پارے سے ہم سنیں گے۔ کل کے درس میں منافقین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ منافقین کیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ہیلے اور بہانے پیش کرتے رہے اور موت سے کس قدر انہیں خوف، کس قدر ڈر تھا۔ ان کے ہیلے اور بہانوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس 11ویں پارے کے شروع سے ہی منافقین کا ذکر کیا ہے۔ 11ویں پارے میں 4 واقعات ہیں، اہم واقعات۔ شاید آج ہم صرف 2 سنیں گے۔ پہلا واقعہ ہے مسجد ضرار کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری میں تھے تو منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک سازش ان کی تھی، ایک پلان ان کا تھا۔ غزوے میں تو نکلے نہیں، جب آپ تیاری کر رہے تھے، مال جمع کر رہے تھے، مسلمانوں کو، مدینے والوں کو اس غزوے کے لیے تعاون کی اپیل کر رہے تھے، تو جتنے مسلمان تھے ہر کوئی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جیسا کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کے آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لے کے آتے ہیں گھر کا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تو اتنا انفاق کیا، اتنا خرچ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کہا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی ضرر نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ 1000 دینار انہوں نے خرچ کی۔ سونے کا ہوتا ہے دینار، 1000 دینار، 700 اونٹ، 300 گھوڑے، اتنا کچھ خرچ کیا انہوں نے۔ اور جب لوگ سواری مانگ رہے تھے، جیسا کل ہم نے بتایا تھا، چند لوگ آئے، چند مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگنے کے لیے، آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے۔ وہ لوگ غم زدہ ہو کے لوٹ رہے تھے، روتے ہوئے جانے لگے کہ کیا حالت ہے، کتنے ہم غریب ہیں، آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا، دولت ہوتی تو ہم بھی خرچ کرتے، ہم بھی اپنی سواری خرید لیتے اور ہم بھی اس غزوے میں شریک ہوتے۔ اس فیلنگ اور اس درد کے ساتھ وہ لوگ جا رہے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ چند لوگ ہیں، سواریوں کی ضرورت ہے۔ کہا کہ میرے پاس اور 3 اونٹ ہیں، لیجیے اور 3۔ اس طرح بڑھ چڑھ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انفاق کے جوہر دکھائے، سمجھے۔ وہیں پر دوسری طرف جن کے دل، جن کے سینے نفاق سے، کفر سے بھرے ہوئے تھے، وہ لوگ ہر ایک شخص آ کے بہانے تراشتا تھا، بہانے بناتا تھا۔ کوئی گھر کا بہانہ بناتا، کوئی بیوی بچوں کا بہانہ بناتا، کوئی گرمی کا بہانہ بناتا۔ اس طرح بہانے بنا کے وہ لوگ بچے رہے، دور رہے غزوے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں ہیں اور منافقین ایک دوسری تیاری میں تھے۔ ایک مسجد انہوں نے بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دعوت انہوں نے دیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک مسجد بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے مسجد کیا، ان کا مقصد کیا تھا بنانے کا، کیوں یہ مسجد بنائے، آگے ہم بتائیں گے اس کو۔ لیکن مسجد بنا کے لوگ قسمیں کھانے لگے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہا کہ دیکھو اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہمارے مسجد بنانے کا ارادہ بہت اچھا ہے، ایک اچھے ارادے کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ ہم مسجد بنائیں، آپ آ کے نماز پڑھا کے جائیے۔ آپ سے ہم مسجد کی شروعات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں،
آپ پڑھا کے جانے کے بعد ہم وہاں پڑھتے رہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب ایک پرخطر ہم سفر پہ جانے والے ہیں، ایک طویل راستہ ہے ہمارا. اس سفر سے واپسی کے بعد جب آؤں گا میں نماز پڑھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے. 30,000 کا لشکر تھا. 30,000 کا لشکر لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے تبوک کی طرف. جب آپ واپس آئے، واپس آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور معمول تھا آپ کا. آپ پہلے مسجد آتے تھے. آپ جیسے ہی مسجد آ کے پہنچے مسجد نبوی میں، منافقین کو اور مدینے کے سارے لوگوں کو پتا چلا اسلامی لشکر آ گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے مسجد میں. تو وہ جب نکلنے کا وقت تھا تب بھی منافقین بہانے بنا رہے تھے. اور جب آ چکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب فوراً سارے کے سارے دوڑے آئے، بھاگے آئے اور آ کے پھر اب بہانے بنانے لگے. اللہ تعالیٰ 11ویں پارے کی شروعات ان کے بہانوں سے ہی کیا ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے پیغمبر جب آپ لوٹ کر ان کے پاس آئیں گے نا تو یہ آپ کی طرف آئیں گے بہانے بناتے ہوئے، عذر تلاش کرتے. جاتے وقت بھی بہانے، جب اسلامی لشکر واپس آ گیا تب بھی وہ عذر بنانے لگے اور اس پہ قسمیں کھانے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے مدینے، غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو مدینے سے پہلے ایک مقام تھا ذی عوان اس کا نام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے ہوئے تھے. اس مقام کے بعد اب مدینہ تھا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے. مسجد کیونکہ مدینہ آنے کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی آپ کی، ان کی مسجد کی اوپننگ کی، سمجھیے افتتاح کی. جیسے ہی آپ اس مقام پہ رکے ہوئے تھے جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آیت لے کے آتے ہیں. کہتے ہیں لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر آپ کبھی اس مسجد میں نہیں ٹھہریں گے، کبھی اس مسجد میں نہیں جائیں گے. جو مسجد منافقین بنائے ہیں آپ اس مسجد میں نہیں ٹھہریں گے. آپ کیوں نہیں ٹھہریں گے؟ وہی تو مسجد ہے نا. ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیے بھائی وہ بھی اللہ گھر، یہ بھی اللہ گھر. شیعوں کی مسجد وہ بھی اللہ کا گھر بھائی، قادیان کی وہ بھی اللہ کا گھر بھائی. وہ بھی مسجد تھی لیکن ساؤنڈ زیادہ ہے کیا ہے شاید پیچھے؟ اچھا. تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا یعنی اللہ کی طرف سے آیت لے کے آپ اس مسجد میں نہیں ٹھہریں گے. آپ کیوں نہیں ٹھہریں گے؟ اس آیت سے پہلے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ ریزن بتایا کہ وہ مسجد کیا ہے. وہ اللہ نے اس مسجد کا نام رکھا. کون رکھا نام؟ کیا نام ہے اس کا؟ جی مسجد ضرار. ضرر سے ضرار مطلب نقصان پہنچانے والی مسجد، ضرر پہنچانے والی یہ مسجد ہے. اور مسجد کا مقصد ان کا اللہ کی عبادت کرنا نہیں تھا، اللہ کی بندگی کرنا نہیں تھا، بلکہ اس مسجد کے ذریعے کفر کو عام کرنا تھا. پہلی بات کفر کو عام کرنا. وہ تفریق، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں میں تفریق کو پیدا کرنا تھا، ڈیوائڈ کرنا تھا، مسلمان آپس میں لڑانا تھا. ایک دوسرا ان کا مقصد تھا. تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہیں نا، کافر مشرک جو بھی لوگ ہیں، ان لوگوں کو ٹھکانہ دینا تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، جو مخالف ہیں، اللہ سے دشمنی رکھنے والے، اس کے نبی سے دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے دین کو بجھانے کی، نور اسلام کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں کو ٹھکانہ دینا. بھئی ہمارے پاس آ کے رکیے، آپ یہاں کھائیں گے پیئیں گے، یہاں بیٹھ کے مشورے کریں گے. دشمن سازشیں رچا رہا ہے. دیکھیے آپ مسلم بچیوں کو لے کے جاؤ، 2 سال کا کھانا پینا خرچہ پورا ہماری طرف سے ہے، نہیں چل رہا ہے نا. تو اس طرح ان کا مقصد تھا کفار کو، اسلام کے مخالفین کو کھڑانا، یہاں پہ روکانا. یہ مقاصد ان کے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کیا کہ آپ اس مسجد میں نہیں ٹھہریں گے. کیوں؟ ان کا مقصد اچھا نہیں تھا. لیکن بتاتے کیا تھے یہ لوگ؟ قسم کھا کے بتاتے ان اردنا الا الحسنى،
ہمارا ارادہ تو بڑا نیکی کا ارادہ ہے، خیر کا ارادہ ہمارا، اچھا ارادہ ہمارا ہے۔ معلوم کیا ہوا بھائی، یہ وہ لوگ تھے جو برائی کرتے تھے نیکی کے نام سے۔ برائی کر رہے ہیں، اس کا لیبل ہے نیکی، کام غلط کر رہے ہیں لیکن پھیلا رہے ہیں کہ ہم خیر کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حرکت میں آئے، فوراً، اور آپ نے وہیں سے اسی مقام سے 3 یا 4 لوگوں کو اپنے مدینے کی طرف روانہ کیا، جا کے کہا کہ اس مسجد کو جا کے گرا دو۔ ایک تھے مالک بن دخشم، جن کو آپ نے روانہ کیا اس مسجد کو گرانے کے لیے۔ ایک دوسرے تھے یمان بن عدی، ایک تیسرے تھے یمان کے بھائی عامر بن عدی، ایک صحابی۔ اس طرح 3-4 لوگ گئے اور جا کے اس مسجد کو ڈھا دیا، گرا دیا، جلا دیا۔ کیوں؟ فتنے کا یہ مقام تھا۔ یہ اگر اس مقام کو چھوڑا جاتا تو ان کے فتنے اور زیادہ ہوتے، فتنہ پھیلانے کا اور موقع ملتا، ٹھکانہ ہی نہیں ملتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس فتنے کے مقام کو ہی آپ نے ختم کر دیا، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو 11ویں پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ غزوہ تبوک ہی سے اس کا لنک ہے۔ اس کا 3 صحابہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ منافقین تو تھے ہی پیچھے، 80 کے قریب لوگ تھے منافقین جو اس غزوے سے پیچھے ہو گئے تھے۔ 3 مخلص صادق الایمان مسلمان صحابہ بھی اس غزوے سے پیچھے ہو گئے تھے۔ کون تھے وہ 3 لوگ؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 3 صحابہ، کعب بن مالک ایک صحابی، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 لوگ، 3 صحابہ۔ یہ کیوں پیچھے ہو گئے تھے؟ کہ نفاق کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں، نفاق کی وجہ سے نہیں۔ وہ لوگ پیچھے ہوئے تھے نفاق کی بنا پر، اور یہ پیچھے ہو گئے تھے تھوڑی اپنی سستی کی بنا پر۔ اب تب میں جائیں گے، کل پرسوں نکلیں گے، اس لیے یہ غزوے سے پیچھے ہو گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، منافقین سارے کے سارے آئے اور آگے عذر پیش کرنے لگے۔ اللہ کے نبی مجبوری تھی، گھٹنے میں درد تھا، فلاں تھا، جیسے ہم لوگ مجبوری پیش کرتے ہیں وہ لوگ بھی پیش کرنے لگے۔ مسئلہ تھا، پھلاں پک چکے تھے، لوگ آ کے سر پہ کھڑے تھے کھجورا توڑنے والے، میں اکیلا تھا، گھر میں کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر سنبھالنے والا سنگل میں آدمی تھا، بچی بھی، میری بیٹی بیمار تھی، میری بیوی فلاں تھی، یہ پتہ ہے کیا کیا عذر تھے وہ پیش کیے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم تو آپ کا عذر اللہ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کیا عذر اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے تعلق سے بتائے گا کہ واقعتاً تم صحیح بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو۔ اب یہ 3 لوگ بھی آئے، منافقین بھی آئے، آ کے جو زبان پر آیا، جو بہانے زبان پر ملے، گھستے چلے گئے، بولتے چلے گئے۔ 3 یہ صحابہ آئے اور آ کے انہیں بھی موقع تھا ایسا کچھ بہانہ بنانے کا، انہوں نے کوئی بہانہ بنایا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں بتانے کے لیے، ہم آ سکتے تھے لیکن ہم نے اپنی ہی کوتاہی کی بنا پر تاخیر کر دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہاں سے فیصلہ آئے گا تو ہم فیصلہ سنائیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ کیوں؟ یہ غزوہ بہت امپورٹنٹ غزوہ تھا، بڑا نازک مرحلہ تھا، ایک بہت بڑا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہونے والا تھا، لیکن ہوا نہیں۔ دیکھو پیارے نبی جیسے چلے گئے، آپ ان کی سرزمین میں جا کے بیٹھ گئے، آپ عیسائیوں کے سرزمین میں داخل ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، دشمنوں کے مقام میں جا کے گھسنا۔ اپنے مقام میں ہر انسان ہیرو ہوتا ہے، اپنی گلی میں ہر انسان ہیرو ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہر انسان ہیرو ہوتا ہے، وہ بھی دشمن کی گلی میں جانا، دشمن کے ملک میں جانا اور وہاں جا کے اس کو للکارنا کوئی معمولی بات نہیں بھائی۔
کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 مہینہ رکتے ہیں وہاں، 1 مہینہ، ہرقل جیسا عظیم بادشاہ، بڑی فوج رکھنے والا، بڑی تعداد رکھنے والا، ہر ہتھیار رکھنے والا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سرزمین میں انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے، ہمت نہیں کر پایا. وہ کیوں ہمت نہیں کر پایا؟ کوئی ریزن بول سکتا ہے اس کا؟ کیا ہوگا؟ بڑی فوج اس کی تھی، اور اطراف اکناف جہاں پیارے نبی رکے ہوئے تھے بہت سارے انہی کے علاقے تھے، کرسچنوں کے، عیسائیوں کے علاقے تھے. کیوں نہیں آیا وہ؟ اور دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھانے کی ہمت کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے واسطے کوئی بھی آئے نہیں. جی آپ کیا بولے؟ اللہ کے واسطے لڑنے والے. وہ تو اللہ کے واسطے لڑنے والے تھے، انہوں اپنے دین کے لیے لڑنے والے تھے. کیا ریزن ہے؟ اصل ریزن کیا ہے؟ جی یہ باتیں ساری ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میرا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا گیا ہے. 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر سے ہی دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر تھر تھر آئے گا. اس کے دل میں نبی کا رعب، نبی کا دبدبہ، نبی کی ہیبت، نبی کا ڈر، نبی کا خوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈال دیا اللہ تعالیٰ. یہ رعب تھا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. دشمن جو ہے آپ کی طرف نظر اٹھانے کی بھی کچھ کوشش نہیں کیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت واپس آ گئے. آنے کے بعد اب کیونکہ جانا ضروری تھا، اس غزوے میں نکلنا ہر ایک کے لیے ضروری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہر کسی کو نکلنا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کمزور ہے، ایسے لوگوں کے لیے اجازت تھی. لیکن جن کے پاس کوئی عذر نہیں، ہٹے کٹے ہیں، سب کچھ ان کے لیے نکلنا ضروری تھا. یہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے. ٹھیک میرے حال انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ہمارا ایسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے تمہارا معاملہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ ان کا کر دیا تھا. 40 دن ہو گئے، وہی نہیں آئی. 40 دنوں تک سلام کلام ہر ان سے بند کر دیا گیا. آپ نے اعلان کر دیا تھا کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. دیکھو لوگوں کو کیسے، ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے، ٹرین لوگوں کو کیسے کیا جاتا ہے. کسی کی غلطی کی اصلاح کرنا ہو تو کیسے طریقے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دوسروں کی غلطیوں کی کیسے اصلاح کرنا ہے، اپنے لوگوں کی غلطیوں کی کیسے اصلاح کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا. کوئی مدینے میں انہیں سلام کا نام کرنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے کہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، یہ 3 لوگوں کے لیے. اور 40 دن جب کمپلیٹ ہو گئے پھر ایک نیا آرڈر آیا. ان کے ساتھ جو بیویاں ان کی تھی انہیں حکم دیا گیا کہ اب تم اپنی اپنی میکے چلے جاؤ، ان کے ساتھ رہنا نہیں. اللہ اکبر. اور وہ قربان چاہیے ان عورتوں پہ بھی. دیکھو ان میں ایک صحابی ذرا کمزور تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. ان کی بیوی آ کے پرمیشن مانگے اللہ کے نبی میرے شوہر بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کے لیے رکنا چاہ رہی ہوں. آپ نے انہیں اجازت دی، دوسروں کا نہیں. دوسری وہ عورتیں چلی گئی. وہ اب دیکھو اور تنگی آ گئی. گھر میں تو تھی بیوی بات چیت کرنے والی، مدینہ پورا خاموش تھا ان کے لیے، گھر میں تو تھی، لیکن اب گھر سے بھی بات چیت کرنے والی کو بھیج دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے 50 دنوں کے بعد سچی توبہ کرنے والوں کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے. یہ لوگ اپنے گناہ پہ شرمندہ تھے، اپنی غلطی پہ شرمندہ تھے، اپنی خطا پہ شرمندہ تھے. اللہ تعالیٰ سے توبہ انہوں نے کی، اور اللہ نے جو لفظ استعمال کیے نا ثم تاب علیہم لیتوبوا، عجیب و غریب بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق دی. اللہ کہتا ہے توبہ کی توفیق اللہ دیا. ٹھیک، توفیق دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی. توفیق بھی دے رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے. دیکھو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی،
ऐसे तौबा करना है मालूम नहीं, अल्लाह ने कलिमा सिखाया, देखो ऐसे तौबा करो। और फिर उन्होंने उन कलिमात के जरिए, उस दुआ के जरिए तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल किया। यहां भी इनके साथ ऐसी, अल्लाह फरमाते हमने इन्हें तौबा की तौफीक दी, इन 3 लोगों, ये तौबा करने लगे, हमने इनकी तौबा कबूल फरमा ली। तो ये 2 वाक़ियात अल्लाह ताला ने 11वें पारे में जिक्र किया। और 2 वाक़ियात हैं, एक है फिरौन का वाक़िया, मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का, और एक तीसरा वाक़िया जो है यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का। सूरह यूनुस हम सुन रहे हैं, अभी सूरह यूनुस का आगाज हो चुका है। सूरह यूनुस में यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जो, उन्होंने भी तौबा की। ये भी 3 लोग तौबा करते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम भी तौबा करती है, और तौबा करने वाले बंदों के अल्लाह तौबा कबूल करता है। इंशाअल्लाह हम ये 2 वाक़िया कल के दर्स में सुनेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हर गुनाह से बचे रहने की, दूर रहने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों क़ताओं को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, ज़ालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला हम मुसलमानों को महफूज रखे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।